نصرت بیگم خود کو تنہا محسوس کرتی ہیں۔ دیگر کئی ایسی ہی خواتین کی طرح ان کا بھی اب کوئی وطن رہا، نہ ہی پہچان اور نہ بنیادی حقوق۔ کئی برس قبل نصرت کا نکاح کپواڑہ کے باشندے ظہور احمد لون سے طے پایا۔ ایک اچھی ازدواجی زندگی اور بہتر مستقبل کی امید لیے وہ ایک حکومتی پالیسی کے تحت نیپال کے راستے سے کشمیر پہنچی، مگر آج وہ تھکن سے چور اور مایوسی سے نڈھال ہیں۔ بچوں کی دیکھ بھال کے لیے اب وہ ایک بوٹیک پر کام کر رہی ہیں۔ جی میں ڈسٹرکٹ نیلم سے ہوں، پاکستان، تو میں واپس جانا چاہتی ہوں، ادھر میں نہیں رہنا چاہتی، مجھے ڈپورٹ کیا جائے۔ 2 برس قبل نصرت نے اپنے والد عبدالرشید میر کی وفات کی خبر سنی، لیکن وہ بے بس تھیں۔ ان کے پاس سفری دستاویزات بھی نہیں تھے کہ تعزیت کے لیے وہ کپواڑہ سے نیلم جا سکے۔ اب بھی ان کی تھرتھراتی انگلیاں بار بار اپنے موبائل فون کی گیلری کی طرف جاتی ہیں تاکہ اپنے والد کی تصویر ایک بار پھر دیکھ سکے۔ اس عمل کے دوران ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ نصرت اور ان جیسی سینکڑوں پاکستانی خواتین کی درد بری کہانیاں جاننے کے لیے DW نے سری نگر سے تقریباً 100 کلومیٹر دور شمالی کشمیر کے علاقے کپواڑہ کا دورہ کیا۔ 28 سالہ بشرا فاروق کا آبائی گھر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر باغ ہے۔ ان کی شادی شمالی کشمیر کے علاقے پٹن کے الطاف احمد بھٹ سے ہوئی تھی۔ بچے بھی ہوئے لیکن خوشی نہیں ملی۔ آگے کی کہانی بشرا کی زبانی۔ تو سب سے بڑا ایشو یہاں پہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی جو زندگی تھی تو وہ جیسے تیسے ہم لوگوں نے گزار لی، اب ہمارے بچوں کا کیا فیوچر ہے؟ اگر آپ سٹیزن شپ نہیں دیتے ہیں تو ہمارے اپنے ایز اے پاکستانی نیشنل ہمیں ایسے سفری دستاویزات دیے جائیں جس پہ ہم پاکستان آ جا سکیں۔ دونوں ملکوں میں معاہدے ہو رہے تھے، پرامن مذاکرات ہو رہے تھے، سننے میں یہی آیا تھا، سیز فائر کا معاہدہ ہو رہا تھا۔ تو یہ تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ ہمارا جو مسئلہ ہے تو اس کو سر فہرست رکھا جائے، اس پہ بات کی جائے، دونوں ملک آپس میں بیٹھ کے اس پہ بات کریں تو ہمیں واپس کیا جائے اپنے وطن پاکستان۔ بشرا اور الطاف کی بھی طلاق ہو چکی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ 5 اگست 2019 کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی ریاستی حیثیت اور داخلی خود مختاری کے خاتمے کے ساتھ ہی ان جیسی سینکڑوں خواتین کی بچی کھچی امیدیں بھی ٹوٹ گئیں۔ جب سے دفعہ 370 ٹوٹی ہے یا آرٹیکل 35 ہے ہٹا ہے تو اس کے بعد کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ مشکلات کیسے ہیں کہ مطلب پہلے لوگوں نے جیسے تیسے کر کے آدھار کارڈ بنائے، اسٹیٹ سبجیکٹ بہت سے لوگوں نے بنائے، پاسپورٹ کا ایشو تھا، اس کے لیے اپلائی کر رہے تھے، ریجیکٹ ہو رہا تھا کیونکہ ویریفیکیشن میں یہ آتا تھا کہ ایلیگل امیگرینٹس ہیں۔ اب جب سے دفعہ 370 ٹوٹی ہے اب کہہ رہے ہیں جی ڈومیسائل بناؤ، وہ تو بننے والا نہیں ہے کیونکہ دیکھا جائے تو بہت سی لڑکیوں پہ فورن ایکٹ چل رہا ہے جیسے مجھ پہ چل رہا ہے۔ سائرہ جاوید کا تعلق کراچی سے ہے۔ سن 2001 میں ان کی شادی کشمیر کی وادی لولاب کے باسی جاوید احمد سے ہوئی۔ وہ 2007 میں کراچی سے کشمیر پہنچیں۔ آج ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن شہریت نہیں، یوں وہ اپنی مرضی سے سفر کرنے کا حق بھی نہیں رکھتیں۔ ہمارے شوہر کشمیری ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہم شادی کر کے یہاں آئے تو اب ہم گورنمنٹ سے یہی اپیل کر رہے تھے کہ آپ ہمیں ایکسیپٹ کریں، آپ ہمیں ٹریول ڈاکومنٹ دیے جائیں، ہم لوگوں کو مطلب شہریت دی جائے، لیکن گورنمنٹ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ہم لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ڈپورٹ کر دیں کیونکہ ہمارے بچوں کا فیوچر نہیں ہے یہاں۔ اگر ہم یہاں رہتے ہیں تو ہماری پاکستان کی نیشنلٹی ختم ہو جاتی ہے، تو اگر وہاں کی بھی نیشنلٹی ختم ہو گئی تو نہ ہم ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے۔ سائرہ کے پاس ہنر تھا جس کی بدولت انہوں نے کپواڑہ میں ہی بختاور بوٹیک اور بیوٹی پارلر کے ذریعے اپنے اور اپنی جیسی دیگر پاکستانی خواتین کے لیے روزگار کا سامان تیار کیا۔ آپ نے دیکھا میرا بزنس کتنا اچھا چل رہا ہے، تو لیکن میں بھی یہاں سے واپس ڈپورٹ ہونا چاہتی ہوں کیونکہ میں اپنی اور اپنے شوہر کی لائف ہم لوگ کی ٹوٹ رہی ہے، ایک جو زندگی چل رہی تھی، تو اگر میں ڈپورٹ ہوتی ہوں تو ہم لوگ مطلب جدا ہو جاتے ہیں، لیکن ان 4 بچوں کے لیے ہمیں یہ قربانی دینی پڑ رہی ہے کہ ان 4 بچوں کا فیوچر نہ خراب ہو کیونکہ گورنمنٹ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے۔ اس لحاظ سے نہ ان کو اعلیٰ تعلیم یہاں مل سکتی ہے، نہ ان لوگوں کو جو ہے وہ کوئی جاب مل سکتی ہے، نہ وہ کسی ادارے میں کام کر سکتے ہیں، اور ان کو ہمیشہ سے جو ہے وہ ایکس ملٹنٹ کے بچے کہا جاتا ہے، تو وہ ایک نام جو ہمارے لیے ہے وہ ہمارے بچوں کے فیوچر کے لیے بہت خراب ہے۔ پاکستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف شہروں کی کئی خواتین کی شادیاں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے شہریوں سے ہوئی ہیں۔ سائرہ جاوید نے ڈوائچے ویلے کو بتایا کہ ایسی خواتین کی تعداد قریب 400 ہے اور ہر ایک کی کہانی دردناک ہے۔
دنیا کے ہر کل تعداد ہماری ان عورتوں کی جو ہے ان فیملیز کی ہیں 371 فیملیز آئی ہوئی ہیں، جن میں جو ہے وہ تقریباً آپ اندازہ لگا لو کہ اگر کسی کے 4 بچے ہیں، کسی کے 2 بچے ہیں، تو کوانٹٹی میں کس کوانٹٹی میں مطلب انسانی جو ہے وہ زندگیوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ ہم گورنمنٹ سے یہی کہتے آئے ہیں کہ آپ ہمیں ایکسیپٹ کریں، لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے، تو ہم اپنے بچوں کے فیوچر تو نہیں خراب کر سکتے۔ سن 2010 میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی سربراہی والی مخلوط حکومت نے ایک پالیسی مرتب کی تھی جس کے تحت پاکستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں مقیم سابقہ کشمیری عسکریت پسندوں کو وطن واپس لوٹنے کا موقع ملا، لیکن آج ایسے اشخاص اپنے کنبوں کے ہمراہ لاچار اور پریشان حال ہیں۔ پاکستانی خواتین جنہوں نے کشمیری مردوں سے شادیاں کی وہ شہریت اور سفر